أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ. آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 48. ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشتا نہیں معاف کرتا ان یشرک کہ شرک کیا جائے. مبنی للمجہول ہے یشرک شرک کیا جائے. بھی ساتھ اس کے ویغفر اور بخش دیتا ہے فعل مضارع ہے ویغفر اور معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے ما دون ذالک ما دو جو دون علاوہ ذالک اس کے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے. لِمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ جس کو وہ یشاء چاہے. وَمَنْ اور جو یشرک شرک کرتا ہے باللہ اللہ کے ساتھ فقد افترا پس تحقیق پس قد تحقیق افترا اس نے باندھا اسمن عظیما اسمن گناہ عظیما بہت بڑا. الم ترا کیا دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف جو یزکون جو پاک کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو بل اللہ یزکی بلکہ اللہ ہے یزکی پاک کرنے والا من یشاء جس کو وہ چاہے ولا یظلمون اور نہیں ظلم کیے جائیں گے فتیلا ذرا بھی فتیلہ جو لفظ ہے نا یہ
کھجور کی گٹلی کے اندر جھلی ہوتی ہے، درمیان میں کٹ ہوتا ہے، کٹ کے اوپر داغا سا جو ہوتا ہے نا، وہ فتیلہ ہے۔ مراد اس سے ذرا بھی جیسے اس فتیلے کی کوئی وزن نہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی، فتیلہ۔ تو پنجابی میں بھی فتیلہ کہتے ہیں، وہ بارود بم کے ساتھ فتیلہ لگایا جاتا ہے جس کو آگ لگاتے ہیں، داغا جو ہوتا ہے وہ داغا جلتے جلتے برود تک پہنچتا ہے تو وہ پٹاخہ جو ہے۔ تو خیر فتیلہ ذرا بھی، انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، یفترون باندھتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وکفا بھی اور کافی ہے ساتھ اس کے اسم مبینہ، گناہ واضح۔ ان آیات کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر نہیں معاف کرتا، ان یشرک بھی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ مخلوقوں میں سے کوئی بھی اگر شرک کرے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے گناہوں کی بخشش کے کتنے ہی اسباب بنائے ہوئے ہیں جو انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے فَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ يَمْحُوهَا، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح کئی مصیبتیں ہیں دنیا میں آتی ہیں، وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے گناہ بخش دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کانٹا بھی چوبے تو اس سے بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ اور بخار کے بارے میں بتایا کہ اس سے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح کئی بیماریاں انسان کو، مومن کو آتی ہیں تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بظاہر دنیا میں وہ تکلیف اٹھاتا ہے لیکن اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر کی وجہ سے اس کو اس کے گناہوں معاف کر کے اس کو بلند درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دنیا میں کتنے ہی اسباب ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، تو کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی سزا برزخ میں دے دیتا ہے۔ قبر میں جن کو عذاب ہو گیا، اگر اتنے گناہ تھے، قبر میں اس کو عذاب ہو گیا اور اس کے لیے وہی کفارہ ہے، اس کی سزا ہو گئی۔ اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جن کو سزا قیامت کے دن مل جائے گی، اس کے بعد ان کی بخشش ہو جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ تو لوگوں کی کتنی کیٹیگریز ہیں، میجر چار ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اور اسی کفر اور شرک پر ان کی موت ہوئی، تو یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا
بیان ہے لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو معاف نہیں کرنا، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ اللہ نے معاف کر دینے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں، ایک کیٹیگری وہ کافروں کی، مشرکوں کی، جو دنیا سے شرک اور کفر سے توبہ کیے بغیر مر گئے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسری کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے جنہوں نے شرک کا ارتکاب ہی نہیں کیا اور ساری زندگی نیکی پر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں انبیاء، صالحین، شہداء، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور کیٹیگری ہے ایسے انسانوں کی کہ جن سے شرک بھی ہوا، گناہ بھی ہوئے، لیکن ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی توبہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل گئی، شرک کیا، گناہ کیے، لیکن اللہ سے توبہ کر لی، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا؟ تو جو بھی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے بخش دیتا ہے۔ اور اب چوتھی کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے کہ انہوں نے شرک تو نہیں کیا لیکن گناہوں میں رہے، اس میں شرک نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا دے دے۔ تو یہ چار کیٹیگری ہے، ایک صریحاً کافر، دوسرے مومن خالص، تیسرے وہ جنہوں نے کچھ عمل اچھے کیے، کچھ برے کیے، لیکن اس میں شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن چوتھی کیٹیگری وہ ہے جو شرک پر ہی رہے، شرک پر ہی مرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ما دون ذلک، یہ بڑی امید کی آیت ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، بہت ہی رجا والی ہے، امید والی ہے۔ ویغفر ما دون ذلک، شرک نہ کرنا، اس کے علاوہ جتنے ہیں اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لمن یشاء۔ لیکن انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش سے جہاں امید رکھنی چاہیے وہاں اس کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہے۔ انسان اسی ڈر اور امید میں جو رہتا ہے وہی مومن ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا اور اس کی بخشش کی امید رکھتے ہوئے اس سے معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی بخشش کا ذکر کیا ہے وہاں توبہ کا بھی ذکر کیا ہے، انی لغفار لمن تاب، میں بخشنے والا ہوں کن کو؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی بخشش جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اس سے بخشش مانگتے ہیں، جن کو ایمان اور یقین ہے کہ ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے، وہ گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے اور معافی مانگنے والوں کو معاف بھی کر دیتا ہے سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں بھی قرآن میں اپنی بخشش کا ذکر کیا ہے وہاں پہ ساتھ میں توبہ کا ذکر بھی ہے کہ وہ بخشنے والا ہے ان لوگوں کو جو اس سے بخشش مانگتے ہیں، جو توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اور انسان یہ کہ گناہوں پہ مصر رہے، اس پر اصرار کرتا رہے، اس کا ارتکاب کرتا رہے، اس میں ملوث رہے، گناہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اس کے لیے جو اس گناہ کو چھوڑتا ہے، جو پہلے گناہ ہو گئے اور اللہ سے بخشش مانگ لی، توبہ استغفار کر لیا، سچی توبہ کی، توبۃ نصوحہ، اس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف پلٹے نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو مشرک ہے ان کے لیے تو کوئی مشرک کے لیے نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ ہی کوئی ان کا جگری دوست ان کو کوئی چھڑانے والا ہوگا۔ مَا لَهُم مِّن شَافِعِينَ، ان کا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ جس نے شرک کیا بہت بڑا جرم کیا۔ افطرا وہ جھوٹ جو اپنی طرف سے بنو کے آدمی لگا دے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے خواب دیکھا ہی نہیں اور وہ خواب سنا رہا ہے، ایک خواب سناوا، سنی ہوئی نا کہ والی سارا جھوٹ، فرشتے گلوتے سیدھے یہ ہویا، نصرت فتح علی خان کا بھتیجا ہے، تو یہ جھوٹ ہے، سارے کا سارا باندھا ہوا افطرا ہے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے، اسمًا عظیما، بہت بڑا جرم ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر کوئی انسان جھوٹ باندھے اور ایسے بندوں کی طرف نسبت کرے، اس کی ان کو شریک بنائے جو مالک نہیں ہے ذرہ کسی بھی چیز کے، نہ کسی نفع کے نہ کسی نقصان کے۔ مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کے برابر اس کا شریک بنا دے، کسی کو داتا کا لقب دے دے، کسی کو کہے کہ یہ بچانے والا ہے، کوئی غوث ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ وہ کوئی بھی کسی چیز کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس لیے بہت بڑا جرم ہے شرک کرنا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دی ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ حرام ہے اس پر جنت، اللہ نے حرام کر دی اس پر جنت، اس پر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور ان کے کچھ دوست بھی ہوں گے، ان کو ملنے کو دل بھی چاہے گا۔ سورہ اعراف میں بیان ہے، جب دیکھیں گے او فلانا میرا یار ہوتا سی بیلی، آج کی حال ہے ہوتا ذرا پتہ تو کریے، پھر دیکھیں گے جہنم کے درمیان میں جل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کرائے گا، کیا سین ہوگا۔ ایک طرف وہ جنت کے نظارے دیکھ رہا ہے، یار یہ تو بڑی نعمتوں میں ہے، بڑا کچھ ہے اس کے کھانے، اس کے پاس کھانے پینے کو، اور میں ایک ایک گھونٹ کو ترس رہا ہوں، میرے پاس حمیم پیپ دھون کے سوا کچھ نہیں۔ کہے گا اپنے یار کو کتنی اچھی دوستی تھی ہماری، اب تھوڑا سا پانی پلا دو، ایک پھالی میری مجھے دے دو۔ کیا کہے گا وہ جنتی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تم پر حرام قرار دی ہیں، حرام ہے تم پر، نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک ایک نعمت ان کے لیے دکھائے گا حسرت کے لیے کہ دیکھو یہ۔ تو اللہ کے بندو آج شرک سے توبہ کر لو، ان گناہوں سے جن کو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، اور شیطان بھی ایسا ہے کہ انہیں گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اور اسی پہ وہ جھگڑ رہے ہیں، جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں شرک کے، اور جو نہ مانے اس کے اوپر تانے لگا رہے ہیں، یہ وابی ہے، یہ فلاں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ابھی سے توبہ کر لیں۔ اس کی اگلی آیت ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کی صفائی بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاکیزہ ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم تو نحن اولیاء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودیوں کے بارے میں، اور ان کی ڈگر پہ چلنے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہماری ذات بڑی اونچی ہے، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ،
کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں؟ یہ ان کے دعوے ہیں فضیلتوں کے کہ ہم بڑے ہیں، ہم یہ ہیں۔ یہودیوں نصرانیوں کا یہ وتیرہ رہا، اور اسی کی ڈگر پر چلنے والے کئی نام نہاد لوگ ہیں جو اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں، جیسے دعوے یہودی اور نصارہ نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ہمارے جو گناہ ہے نا اس پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو خود پاک صاف نہ سمجھو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کون تزکیے کا مستحق ہے اس کے بندوں میں سے، اور جو اس کا مستحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو یہ ان کے دعوے صرف اور صرف اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اور لوگوں پر فخر کرنے کے لیے ہیں، تاکہ لوگ ان کے پیچھے چلیں اور ان کا عزت و اکرام ایسا کریں جن کے وہ حقدار ہی نہیں۔ مسلمانوں میں بھی کئی گروہ ایسے رہے، بل اللہ یزکی من یشاء، تو اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ جو اپنے آپ کو خود ہی پاک صاف سمجھتے ہیں اور پاک صاف ہے نہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سزائیں دے گا، اور اپنے گناہ جن پر وہ سمجھتے کہ ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ نے ظلم نہیں کرنا، ولا یظلمون فتیلا، سزا دینا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ جو مستحق ہے سزا کا اس کو سزا دینا، اور جو مستحق ہے جزا کا اس کو جزا دینا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اور اس کے ہاں ظلم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اگر ان کو بڑی بڑی سزائیں ملیں گی تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، یہ ان کے جرم ہی اتنے بڑے تھے کہ ان کو یہ سزائیں مل رہی۔ آج یہودیوں کا ظلم دیکھیں نا، بچوں کو، عورتوں کو کس طرح بے دریغ قتل کر رہا ہے، اور یہ ان کے ظلم ہے، دنیا میں اس کی سزا ہو نہیں سکتی نا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی بڑی سزائیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان کے اللہ کے ہاں بڑے ان کے مقامات، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، نہ ان کی اجر میں کمی کر کے اللہ ظلم کرے گا، نہ ان کی سزاؤں میں کمی کر کے اللہ ظلم کرے گا جو ظالم ہے۔ اور یہ اس لیے اس ظلم میں مرتکب ہیں، اس کی بنیاد شرک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ ہے، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، یہ ان کے ظلم کی بنیاد یہ شرک ہے۔ شرک انسان سے اتنے بڑے گناہ کراتا ہے کہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم تو جناب ہمارا تعلق فلاں سے، اس نے ہمیں چھڑا لینا ہے، اللہ نے پکڑنا ہے، انہوں نے چھڑانا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ آج کل کچھ لوگ ہمارے مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ پکڑے تو چھڑا لے، محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ افتراء ہے، اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ نے کہاں یہ بات کہی ہے؟ تو لوگ بہت ظالم ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے توبہ و استغفار کریں گے، اس کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہر طرح کے شرک سے معاف فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں تھیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور مجھے پتہ بھی ہو کہ میں شرک کر رہا ہوں. اور فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کر رہا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ میں شرک کر رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں تو شرک کر ہی نہیں کر رہا. کہاں کہاں انسان شرک کرتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شرک کر رہا ہے. ریاکاری کر رہا ہوتا، دکھلاوا ہوتا ہے. دکھلاوا کیا ہے؟ شرک ہی تو ہے. وہ عمل جس سے وہ اللہ کو راضی کر کے عبادت ہے اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس میں وہ کسی اور کو شریک کر رہا ہے. کہ دنیا میں لوگ مجھے کہیں کہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عالم ہے، بڑا سخی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہی کی قسم ہے. تو اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک خفی سے، شرک جلی سے، ہر طرح کے شرک سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ کی پناہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.